ایک بار کا ذکر ہے، ایک قدیم سلطنت کے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ایک چھوٹے سے گاؤں میں الرا نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ الرا باقی بچوں سے مختلف تھی، اس کے پاس ایک منفرد صلاحیت تھی، وہ جانوروں کی منزلیں زبان بھی سمجھ اس کی سکتی اور تھی، بول سکتی راستہ تھی۔ بھی اسی یہ کا غیر تھا، معمولی تحفہ اس نے اپنے منزلیں پاس بھی ہی رکھا تھا، اسی کیونکہ کی اسے تھی، ڈر تھا کہ راستہ دوسرے بھی لوگ اسے نہ اسی سمجھیں کا گے یا تھا۔ بدتر اس کے تحفے ایک کا میں غلط استعمال اکیلا کریں تھا، گے۔ قافلہ الرا بھی اپنے دنوں کا اسی زیادہ کا تر تھا، حصہ اپنے گاؤں کے ارد گرد کے سرسبز جنگلات ساتھ میں ساتھ گھومنے پھرنے چلنے میں کی گزارتی تھی خواہش اور بھی ان اسی مخلوقات کی سے بات تھی، کرتی تھی جن سے وہ پھر ملتی تھی۔ راستہ وہ بدلنے پرندوں کا کے گیت، خیال ہوا بھی کی سرگوشیوں اسی اور کا تھا۔ درختوں کی خاموش بات آج چیت کو میں سمجھتی تھی۔ اکیلا ہوں، اس دل کا سب یہ سے قریبی سوال ساتھی ایک کرتا عقلمند ہے، پرانا الو تھا جس کا لوگ تو نام اوریون اس تھا، کے جو تھے، اکثر اسے دنیا کے لوگ قصے تو سناتا تھا۔ اس کے ایک دن تھے، کیا جب وہ خدا جنگل کے بھی ایک ایسے حصے اسی میں کا گئی تھا؟ جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئی تھی، تو اسے ایک چھپا ہوا گلشن ملا۔ گلشن کے بیچ میں ایک شاندار درخت کھڑا تھا جس کے چاندی کے پتے سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ جب وہ قریب پہنچی تو اسے ایک عجیب لیکن پرسکون احساس ہوا۔ درخت نے ایک نرم، دلکش آواز میں اس سے بات کی اور خود کو گونج کا درخت ظاہر کیا، ایک جادوئی ہستی جو جنگل کی یادیں محفوظ رکھتا تھا۔ گونج کے درخت نے الرا کو بتایا کہ اندھیرے وقت قریب آ رہے ہیں۔ ایک طاقتور جادوگر ملاکار نے درخت کی موجودگی کا پتہ چلا لیا تھا اور اس کا جادو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے نکالنا چاہتا تھا۔ اگر ملاکار کامیاب ہو جاتا تو پورا جنگل سوکھ جاتا اور قدرت کا توازن بگڑ جاتا۔ اپنے محبوب جنگل کی حفاظت کے لیے پرعزم الرا نے گونج کے درخت سے رہنمائی مانگی۔ درخت نے اسے ہدایت دی کہ وہ مملکت کے مختلف حصوں میں چھپی ہوئی 3 جادوئی اشیاء تلاش کرے: فینکس کا پر، دل کا پتھر اور کرسٹل کا آنسو۔ ہر شے میں قدیم جادو کا ایک ٹکڑا تھا جو مل کر جنگل کے ارد گرد ایک حفاظتی دیوار بنا سکتا تھا۔ الرا نے اپنی مہم کا آغاز کیا، اوریون کی رہنمائی میں اور جانوروں سے بات کرنے کی اپنی صلاحیت کے ساتھ۔ اس کا سفر چیلنجوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے چالاک لومڑیوں کو شکست دینا پڑا، پہاڑی بکریوں کی مدد سے خطرناک پہاڑی راستوں کو پار کرنا پڑا اور ایک دوستانہ ریچھ کی پیٹھ پر سوار ہو کر ایک شوریدہ دریا کو پار کرنا پڑا۔ ایک دور دراز صحرا میں الرا نے فینکس کا پر پایا، جو ایک شاندار فینکس کی حفاظت میں تھا جس نے اس کے حوصلے اور دل کی پاکیزگی کا امتحان لیا۔ ایک مصروف شہر کے دل میں اس نے دل کا پتھر دریافت کیا، جو ایک پیچیدہ بازار میں چھپا ہوا تھا اور چالاک بلیوں کے ایک قبیلے کی حفاظت میں تھا۔ آخر کار ایک برفانی میدان میں اس نے ایک دیو ہیکل برفانی اژدہے کی آنکھ سے کرسٹل کا آنسو حاصل کیا، جو اس کی ہمدردی اور عزم سے متاثر ہوا۔ جب الرا نے تینوں اشیاء کو گونج کے درخت کی بنیاد پر رکھا تو ایک شاندار روشنی گلشن کو گھیرے میں لے گئی اور جنگل کے ارد گرد ایک طاقتور حفاظتی دیوار بن گئی جو ملاکار کے تاریک جادو سے محفوظ تھی۔ جادوگر ناکام اور غصے میں واپسی کا وعدہ کیا، لیکن الرا جانتی تھی کہ جب تک وہ اور جنگل کے باشندے ایک ساتھ کھڑے ہیں، جنگل محفوظ ہے۔ گاؤں والے، جو اس کی طویل غیر موجودگی اور اس کی نئی حاصل کردہ خود اعتمادی کو نوٹس میں لے آئے تھے، نے اس کی جنگل کی کہانیاں سننے لگے اور آہستہ آہستہ قدرتی دنیا کی قدردانی اور حفاظت سیکھنے لگے۔ الرا کی بہادری اور مہربانی افسانوی بن گئی اور اسے ایک ہیرو کے طور پر منایا گیا جس نے نہ صرف ایک جنگل بلکہ ایک پورے طرز زندگی کو بچایا۔ اور اس طرح انسانوں اور فطرت کے درمیان رشتہ مضبوط ہوا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ جنگل کا جادو نسلوں تک برقرار رہے۔ اور ہر رات گونج کے درخت کے چاندی کے پتوں کے نیچے الرا ستاروں کو اپنی کہانی سناتی، جانتے ہوئے کہ جب تک سننے والے موجود ہیں، جادو کبھی ختم نہیں ہوگا۔